لاکھوں درود و سلام حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر، ان کے اصحاب اور اہل بیت پر، اور کاشف اقبال کی طرف سے آپ تمام ناظرین و سامعین کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ناظرین گرامی، یوں تو ہر لمحہ، ہر دن، ہر ہفتہ، ہر ماہ اور ہر سال اللہ تعالیٰ کی عطا کرتا ہے، مگر ان میں بعض کو بعض پر کچھ فضیلت حاصل ہے۔ جیسے رات کے آخری حصے کو پورے دن پر فوقیت حاصل ہے، ایسے ہی جمعہ کا دن ہفتے کے تمام ایام پر فضیلت رکھتا ہے، اسی لیے اسے سید الایام کہا جاتا ہے۔ بالکل اسی طرح رب تعالیٰ نے اپنے بندوں کو ایک ایسا مہینہ عطا فرمایا ہے جس کو سید الشہور کہتے ہیں، جو سال کے تمام مہینوں کا سردار ہے، اور وہ ہے ماہ مبارک یعنی رمضان المبارک۔ رمضان عربی زبان کا لفظ ہے جس کے معنی ہے جھلسا دینے والا۔ اس مہینے کا یہ نام اس لیے رکھا گیا کہ اسلام میں جب سب سے پہلے یہ مہینہ آیا تو سخت اور جھلسا دینے والی گرمی میں آیا تھا، لیکن بعض علماء کہتے ہیں کہ اس مہینے میں اللہ تبارک و تعالی اپنی خاص رحمت سے روزے دار بندوں کے گناہوں کو جھلسا دیتے ہیں اور معاف فرما دیتے ہیں، اس لیے اس مہینے کو رمضان کہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے یہ مبارک مہینہ اس لیے عطا فرمایا کہ 11 مہینے انسان دنیا کے دھندوں میں منہمک رہتا ہے، جس کی وجہ سے دلوں میں غفلت پیدا ہو جاتی ہے، روحانیت اور اللہ تعالیٰ کے قرب میں کمی واقع ہو جاتی ہے۔ تو رمضان المبارک میں آدمی اللہ کی عبادت کر کے اس کمی کو دور کر سکتا ہے، دلوں کی غفلت اور زنگ کو ختم کر سکتا ہے، تاکہ اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کر کے زندگی کا ایک نیا دور شروع ہو جائے۔ جس طرح کسی مشین کو کچھ عرصہ استعمال کرنے کے بعد اس کی سروس اور صفائی کرانی پڑتی ہے، اسی طرح اللہ تعالیٰ نے انسان کی صفائی اور سروس کے لیے یہ مبارک مہینہ مقرر فرمایا۔ ناظرین گرامی، روزے کی ریاضت کا بھی خاص مقصد اور موضوع یہی ہے کہ اس کے ذریعے انسان کی حیوانیت اور بہیمیت کو اللہ تعالیٰ کے احکام کی پابندی اور ایمانی و روحانی تقاضوں کی تابعداری و فرمانبرداری کا خوگر بنایا جائے، اور اللہ کے احکام کے مقابلے میں نفس کی خواہشات اور پیٹ اور شہوتوں کے تقاضوں کو دبانے کی عادت ڈالی جائے۔ اور چونکہ یہ چیز نبوت اور شریعت کے خاص مقاصد میں سے ہے، اس لیے پہلی تمام شریعتوں میں بھی روزے کا حکم رہا ہے، اگرچہ روزے کی مدت اور بعض دوسرے تفصیلی احکام میں ان امتوں کے خاص حالات اور ضروریات کے لحاظ سے کچھ فرق بھی تھا۔ قرآن کریم میں اس امت کو روزے کا حکم دیتے ہوئے ارشاد فرمایا گیا ہے، اے ایمان والو، تم پر روزے فرض کیے گئے ہیں جس طرح تم سے پہلی امتوں پر فرض کیے گئے تھے۔ روزے کا یہ حکم تم کو اس لیے دیا گیا ہے تاکہ تم میں تقوی پیدا ہو، کیونکہ یہ بات یقینی ہے کہ نفس انسان کو گناہ، نافرمانی اور حیوانی تقاضوں میں اس وقت مبتلا کرتا ہے جب کہ وہ سیر ہو چکا ہو۔ اس کے برخلاف اگر بھوکا ہو تو وہ مضمحل پڑا رہتا ہے اور پھر اس کو معصیت کی نہیں سوچتی۔ روزے کا مقصد یہی ہے کہ نفس کو بھوکا رکھ کر مادی و شہوانی تقاضوں کو بروئے کار لانے سے اس کو روکا جائے، تاکہ گناہ پر اقدام کرنے کا داعیہ اور جذبہ سست پڑ جائے، اور یہی تقوی ہے۔ اس طرح بھی کہا جاتا ہے کہ عالم بالا کی پاکیزہ مخلوق فرشتے نہ کھاتے ہیں، نہ پیتے ہیں اور نہ بیوی رکھتے ہیں، جبکہ روزہ صبح صادق سے غروب آفتاب تک انہی 3 چیزوں کھانا، پینا اور جمع سے رکنے کا نام ہے۔ تو گویا اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کو روزے کا حکم دے کر ارشاد فرمایا ہے کہ اے میرے بندو، اگر تم ان تینوں چیزوں سے پرہیز کر کے ہماری پاکیزہ مخلوق کی مشابہت اختیار کرو گے تو ہماری اس پاکیزہ مخلوق کی پاکیزہ صفت بھی تمہارے اندر پیدا ہو جائے گی۔ قرآن مجید میں ارشاد ہوتا ہے، وہ فرشتے خدا کی نافرمانی نہیں کرتے کسی بات میں جو ان کو حکم دیتا ہے، اور جو کچھ ان کو حکم دیا جاتا ہے اس کو فوراً بجا لاتے ہیں۔ رمضان المبارک وہ مہینہ ہے جس کی تیاری حضور صلی اللہ علیہ وسلم ماہ شعبان المعظم سے ہی کیا کرتے تھے۔ بہقی میں امام بہقی نے حضرت سلمان فارسی سے ایک روایت نقل کی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ماہ شعبان کی آخری تاریخ کو ہمیں ایک خطبہ دیا۔ اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے لوگو،
تم پر ایک عظمت اور برکت والا مہینہ سایہ فگن ہو رہا ہے۔ اس مہینے میں ایک رات 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ اس مہینے کے روزے اللہ نے فرض کیے ہیں۔ اس مہینے کی فرض عبادت کا ثواب 70 فرضوں کے برابر ہے۔ یہ صبر کا مہینہ ہے، یہ ہمدردی اور غمخواری کا مہینہ ہے۔ یہ وہ مہینہ ہے جس میں بندوں کے رزق میں اضافہ کیا جاتا ہے۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس ماہ مبارک کا پہلا حصہ رحمت ہے، درمیانی حصہ مغفرت ہے اور آخری حصہ جہنم سے آزادی ہے۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، جب رمضان المبارک کی پہلی رات ہوتی ہے تو آسمان کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور دروازوں میں سے کوئی بھی رمضان المبارک کی آخری رات آنے سے پہلے بند نہیں کیا جاتا۔ پھر جب روزہ دار پہلا روزہ رکھتا ہے تو اس کے گزشتہ سارے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں، اور اس روزہ دار کے لیے روزانہ صبح کی نماز سے لے کر غروب آفتاب تک 70,000 فرشتے اللہ تعالیٰ سے مغفرت چاہتے رہتے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب رمضان المبارک کی پہلی رات ہوتی ہے تو جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور دوزخ کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں اور سرکش شیاطین قید کر دیے جاتے ہیں، اور رمضان المبارک کے مہینے میں اللہ تعالیٰ روزانہ رات کو افطار کے وقت 60,000 آدمی جہنم سے بری فرماتے ہیں۔ جب عید الفطر کا دن ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ اتنی تعداد میں لوگوں کو جہنم سے بری فرماتے ہیں جتنی تعداد میں مجموعی طور پر پورے مہینے میں آزاد فرماتے ہیں، یعنی 60,000 30 مرتبہ، جس کی مجموعی تعداد 18 لاکھ ہوتی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ جب رمضان شریف کی پہلی رات ہوتی تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو خطاب کرنے کے لیے کھڑے ہوئے اور اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کر کے ارشاد فرمایا، اے لوگو، تمہاری طرف سے تمہارے دشمن جنات کے لیے خداوند تعالیٰ کافی ہیں، اور اللہ نے تم سے دعا قبول کرنے کا وعدہ فرمایا ہے۔ خوب سن لو، اللہ تعالیٰ نے ہر سرکش شیاطین پر 7 فرشتے نگرانی کے لیے مقرر فرما دیے ہیں، لہٰذا وہ اب ماہ رمضان گزرنے تک چھوٹنے والے نہیں ہیں۔ اور یہ بھی سن لو کہ رمضان مبارک کی پہلی رات سے آخر رات تک آسمان کے دروازے کھلے ہوئے ہیں اور اس مہینے میں دعا قبول ہوتی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو آدمی روزہ رکھتے ہوئے باطل کام اور باطل کلام نہ چھوڑے تو اللہ تعالیٰ کو اس کے بھوکا پیاسا رہنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ یعنی روزے کے مقبول ہونے کے لیے ضروری ہے کہ انسان کھانا پینا چھوڑنے کے علاوہ معصیات و منکرات سے بھی زبان و دہن اور دوسرے اعضاء کی حفاظت کرے۔ اگر کوئی شخص روزہ رکھے اور گناہ کی باتیں اور گناہ والے اعمال کرتا رہے تو اللہ تعالیٰ کو اس کے روزے کی کوئی پرواہ نہیں۔ ان تمام احادیث شریفہ کا مدعا یہ ہے کہ روزے کے مقصد اور رمضان المبارک کی برکتوں اور رحمتوں کے حصول کے لیے معصیات و منکرات سے پرہیز نہایت ضروری ہے۔ اس کے بغیر تقوی کی سعادت مکمل نہیں ہو سکتی۔ انسان کا شرف و اعزاز اس بات میں ہے کہ وہ نفس سرکش کو قابو میں لا کر اپنی خواہشات پر غالب آ کر فرائض عبدیت بجا لائے اور اپنے منشائے تخلیق کو پورا کرے۔ معرفت الہی اور رضائے خداوندی کی تلاش و جستجو اور اس کا مقدم اور اہم فریضہ ہے۔ یاد رکھیں، حقیقی بندگی اور حقیقی بندہ وہی ہے جو ہر لحظہ اور ہر حال میں اللہ اور اس کے رسول کے سامنے سر تسلیم خم کرنے والا ہو۔ یہی وہ خاصیت ہے جو انسان کو نورانی مخلوق سے برتر بناتی ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اپنی رحمت سے ان تمام باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، رمضان المبارک کی قدردانی کی توفیق بخشے اور اس بابرکت مہینے کے اوقات کو صحیح طور پر خرچ کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ امید ہے کہ یہ ٹاپک آپ کو پسند آیا ہوگا۔ پسند آنے کی صورت میں ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور کمنٹ باکس میں اپنے قیمتی رائے کا اظہار کریں۔ اس کے علاوہ چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ ہماری اگلی ویڈیو آنے تک اپنا بہت خیال رکھیں۔ اللہ نگہبان۔